بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم۔ امید ہے آپ ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ عزیز طلباء، آج ہم آپ کی اردو کی کتاب سے حصہ نثر میں سے 7ویں سبق چغل خور کی پڑھائی کریں گے، جس کے مصنف شفیع عقیل ہیں۔ یہ 1930 میں پیدا ہوئے اور 2013 میں ان کی وفات ہوئی۔ دیکھتے ہیں کہ یہ کس قسم کے اسلوب کے مالک تھے۔ شفیع عقیل لاہور کے قریب واقع ایک گاؤں تھینا میں پیدا ہوئے۔ وہ ایک معروف صحافی، ادیب اور شاعر تھے۔ ناسازگار حالات کی وجہ سے اعلیٰ تعلیم حاصل نہ کر سکے۔ ملازمت کے ساتھ ادیب فاضل اور منشی فاضل کے امتحان پاس کیے۔ 20 سال کی عمر میں لاہور سے کراچی چلے گئے اور مجید لاہوری کے رسالے نمک تان سے وابستہ رہے، جڑے رہے۔ بعد میں اخبار جہاں اور روزنامہ جنگ سے منسلک ہو گئے۔ ان کا اسلوب سادہ اور سلیس ہے۔ اسلوب یعنی لکھنے کا انداز جو سا تھا وہ بالکل سادہ تھا اور سلیس عام فہم زبان میں وہ لکھا کرتے تھے۔ ان کے تراجم ایسے تھے، یعنی کہ جو دوسری زبان سے وہ ترجمے کرتے تھے کہ ان پر طبع زاد ہونے کا گمان ہوتا تھا۔ طبع زاد ہونے کے گمان ہوتا تھا مطلب فطرت پسند لگتے تھے، حقیقت پسند لگتے تھے۔ ان کا زیادہ تر کام لوک داستانوں پر مشتمل ہے۔ اب لوک داستانیں کیا ہیں؟ ایسی کہانیاں جو نسل در نسل منتقل ہوتی آئی ہیں اور جن کے مصنفوں کا کوئی علم نہیں ہے، ان کے بارے میں یہ کام کرتے تھے۔ انہوں نے لوک کہانیوں کے تراجم بھی کیے۔ مختلف لوک داستانوں کو اردو میں منتقل کر کے انہوں نے ایک بڑی ثقافتی یعنی تہذیبی اور علمی اور ادبی خدمت انجام دی۔ ان کی تصانیف یعنی لکھی گئی ان کی اپنی کتابیں اور تالیفات وہ کتابیں ہیں جن میں ہم مختلف مضامین ہم مختلف کتابوں سے چن کر انہیں نئے پیرائے میں یا نئے مضامین کی شکل میں سامنے لے کے آتے ہیں، تو وہ لکھی گئی کتابیں تالیفات ہیں۔ ان میں وہ کہتے ہیں کہ پنجاب کی لوک کہانیاں، پنجابی لوک داستانیں، چینی لوک داستانیں، جاپانی لوک داستانیں، ایرانی لوک داستانیں، چینی لوک کہانیاں، جاپانی لوک کہانیاں، ایرانی لوک کہانیاں، پیرس ہیں، مجید لاہوری، ادبی مکالمے اور ہماری منزل، غازی یا شہید شامل ہیں۔ ان کی ایک تصنیف پنجاب رنگ پر انہیں رائٹرز گلڈ کی طرف سے انعام بھی ملا۔ آپ کراچی میں مقیم رہے، یعنی وہیں رہائش ان کی تھی، اور بطور صحافی روزنامہ جنگ سے وابستہ تھے۔ یہ تو شفیع عقیل صاحب کا تعارف تھا۔ اس میں یاد کرنے والی بات ان کا اسلوب اور ان کے تراجم، یہ دو باتیں آپ نے ذہن میں رکھتی ہیں، تشریح میں یہ بہت کام آئیں گی، اور وہ لوک داستانوں پر کام کرتے تھے۔ آئیے سبق کی پڑھائی کرتے ہیں۔ جی عزیز طلباء، ہمارا سبق ہے چغل خور۔ چغل خور کسے کہتے ہیں؟ چگلی کھانے والے کو۔ کسی کی غیر موجودگی میں اگر اس کی برائی کی جائے تو اس کو ہم چغلی کھانا کہتے ہیں۔ تو لوک کہانی کیا ہے اس کا مفہوم تو میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ سبق کی ابتدا کرتے ہیں۔ اس سبق میں چغل خور کے بیانات جھوٹ کی ذیل میں آتے ہیں، جھوٹ کے زمرے میں آتے ہیں، اور یہ چغل خوری کی بجائے فتنہ پروری زیادہ ہے۔ فتنہ پروری یعنی فساد پھیلانا بہت زیادہ لگ رہا ہے کہ اس سے چغلی کرنے کی وجہ سے کتنا فساد ہوا تھا، اور یہ بہت دلچسپ کہانی ہے۔ یہ ایک لوک کہانی ہے۔ یہ لوک کہانیاں یا لوک داستانیں کسی معاشرے، تہذیب اور زبان کا قیمتی سرمایہ ہوتی ہیں، دولت ہوتی ہیں۔ ان کہانیوں کے مصنف کا کوئی اتا پتہ معلوم نہیں ہوتا، یعنی ان کے بارے میں کوئی معلومات نہیں ہوتی۔ یہ کہانیاں سینہ بسینہ ایک نسل سے دوسری نسل میں منتقل ہوتی رہتی ہیں۔ ان کے ذریعے سے محبت، پیار، اثار، قربانی، خلوص، مروت، لحاظ، اتحاد، اتفاق، دوستی اور بہادری جیسی صفات معاشرے میں پروان چڑھتی ہیں اور نسلوں کی کردار سازی میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ کردار سازی شخصیت کی تعمیر میں، کیونکہ ان کہانیوں میں کوئی نہ کوئی خاص پیغام ہوتا ہے اصلاح کا، جس سے معاشرے میں بہتری آتی ہے۔ جی آگے پڑھتے ہیں۔ اگلے وقتوں کی بات ہے، یعنی پرانے زمانے کی بات ہے۔ کسی گاؤں میں ایک چغل خور رہتا تھا، چغلی کھانے والا رہتا تھا۔ دوسروں کی چغلی کھانا اور اس کی بات دوسرے سے کرنا اس کی عادت تھی، فطرت تھی، اور لاکھ کوشش کے باوجود وہ اپنی عادت کو نہ چھوڑ سکا، اس سے چھٹکارا نہ حاصل کر سکا۔ اس نے بارہا کئی مرتبہ اس بات کا ارادہ کیا، فیصلہ کیا کہ اب کسی کی چغلی نہیں کھائے گا، ایک کی بات دوسرے سے نہیں کہے گا، لیکن ہر بار وہ اپنے اس ارادے میں ناکام ہو جاتا، یعنی کہ وہ نیت تو کرتا تھا لیکن اس میں عمل نہیں کر سکتا تھا۔ دراصل حقیقت میں وہ اپنی عادت سے مجبور تھا، اور اس
عادت خصلت کی وجہ سے اسے اپنی ملازمت یعنی نوکری سے بھی ہاتھ دھونا پڑے تھے۔ اس کی نوکری ختم ہو گئی تھی اس چغلی کی وجہ سے، چنانچہ وہ بیکار تھا، ناکارہ تھا، اس کے پاس کوئی کام نہیں تھا۔ اسی طرح سے آپ تشریح کریں گے، میں پڑھائی کے ساتھ ساتھ تشریح بھی کرتی جاتی ہوں، آپ اس پہ تھوڑا سا غور کریں تو آپ کی تشریح بہت اچھی ہو سکتی ہے۔ اس نے دوسری ملازمت کی بہتری کوشش کی، بہت زیادہ کوشش کی، مگر وہ اس میں کامیاب نہ ہو سکا، یعنی اسے دوسری نئی نوکری حاصل نہ ہوئی۔ کچھ دن تک تو وہ اپنی جمع پونجی پر گزر بسر کرتا رہا۔ جمع پونجی سرمایہ جو اس کے پاس کمائی تھی، اس کی اکٹھی ہوئی تھی، اس پہ زندگی کے دن گزارتا رہا، لیکن جب تھوڑا تھوڑا کر کے اس کا سارا سرمایہ ختم ہو گیا، ساری جمع پونجی، ساری کمائی ختم ہو گئی، تو وہ بہت پریشان ہوا، اسے فکر لاحق ہو گئی کہ زندگی کیسے گزارے گا۔ اس نے نوکری اور مزدوری کے لیے سر توڑ کوشش شروع کر دی، سر توڑ کوشش کرنا، بہت زیادہ تگ و دو کرنا شروع کر دی کہ کہیں مجھے نوکری مل جائے، کہ کہیں فاقوں کی نوبت نہ آ جائے، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ سرمایہ ختم ہو جائے اور مجھے بھوکے وقت گزارا کرنا پڑے۔ اس وجہ سے اس نے نوکری کی تلاش شروع کی تھی۔ مختلف لوگوں سے کہا، در در کی خاک چھانی، یعنی جگہ جگہ گیا کہ مجھے نوکری مل جائے، نوکری تلاش کرے، ایک ایک کے پاس گیا، مگر مصیبت یہ تھی، مشکل یہ تھی، پریشانی یہ تھی کہ چغل خور ہونے کی وجہ سے اسے کوئی بھی اپنے پاس ملازم رکھنے پر تیار نہ ہوتا تھا، راضی نہیں ہوتا تھا۔ گاؤں کے تمام لوگ اس سے اچھی طرح واقف تھے، اسے جانتے تھے کہ یہ چغلی کھاتا ہے اور اس کی چغلی کھانے کی عادت کے بارے میں جانتے تھے، اس لیے اسے کوئی بھی منہ نہ لگاتا تھا، یعنی کوئی بھی اس سے راضی نہیں ہوتا تھا، کوئی بھی نہیں چاہتا تھا کہ وہ اس کو نوکری پہ رکھے۔ آخر جب وہ مسلسل ناکامیوں سے تنگ آ گیا اور نوبت واقعی فاقوں تک آ پہنچی، تو اس نے دل میں سوچا، مسلسل لگاتار ناکام ہوا اور اس کی واقعی حالت ایسی ہوگی کہ اس کے پاس سارا سرمایہ ختم ہو گیا اور وہ بھوک تک اس کی نوبت آ گئی، تو اس نے سوچا کہ اس گاؤں کو چھوڑ دینا چاہیے اور کہیں اور چل کر قسمت آزمائی کرنی چاہیے، یعنی مقدر آزمانا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے۔ چنانچہ اس نے تھوڑا بہت ضروری سامان لیا اور گاؤں چھوڑ کر سفر پر روانہ ہو گیا تاکہ کسی دوسرے گاؤں میں جا کر یا شہر میں جا کر محنت مزدوری کرے، روزی کمانے کے لیے محنت کرے۔ چلتے چلاتے وہ ایک اور گاؤں میں جا پہنچا۔ یہ گاؤں اس کے لیے نیا تھا اور اسے وہاں کوئی نہیں جانتا تھا، یعنی یہاں پہ اس کا کوئی واقف کار نہیں تھا، کوئی اس کو پہچانتا نہیں تھا، اس لیے اسے امید تھی، آس تھی کہ یہاں نوکری مل جائے گی، یہاں اسے کام مل جائے گا، نوکری مل جائے گی، کام مل جائے گا۔ لہٰذا وہ ایک کسان کے پاس گیا، کسان جو کھیت میں کام کرتے ہیں اس کو کسان کہتے ہیں، اور اس سے کہا، مجھے آپ اپنی ملازمت میں رکھ لیں، مجھے آپ نوکری دے دیں۔ کسان نے اس سے دریافت کیا، پوچھا، تم کیا کام کر سکتے ہو؟ چغل خور نے جواب دیا، مجھے کھیتی باڑی کا سارا کام آتا ہے۔ سارا کام آتا ہے، کھیتی باڑی کا مطلب کاشتکاری میں ہر طرح کی کر سکتا ہوں، یہ کام میں اچھی طرح کر سکتا ہوں۔ اتفاق کی بات یہ کہ وہ کسان اکیلا تھا اور کھیتوں کے کام کاج میں اس کا ہاتھ بٹانے والا کوئی نہ تھا۔ اب یہ حسن اتفاق تھا کہ وہ کسان اکیلا تھا، اس کے ساتھ کھیتی باڑی میں کام میں مدد کرنے والا، ہاتھ بٹانے والا، مدد کرنے والا کوئی نہ تھا۔ اسی طرح آپ تشریح بھی کریں گے، اسے ایک ملازم کی ضرورت بھی تھی، ایک نوکر کی ضرورت تھی، اس لیے اس نے سوچا، اس نے خیال کیا، چلو اسے ہی ملازم رکھ لیتا ہوں، کہ اور تو کوئی ملتا نہیں، چلو یہ آیا ہے تو اس کی میں مدد بھی ہو جائے گی اور میں اسے ملازم بھی رکھ لوں گا، یہ بھی ضرورت مند ہے اور میرا بھی کام ہلکا ہو جائے گا، کام ہلکا ہو جائے گا، کام کا جو بوجھ ہے وہ کم ہو جائے گا۔ یہی سوچ کر اس نے چغل خور سے پوچھا، اگر میں تمہیں اپنے پاس ملازم رکھ لوں تو تم کیا تنخواہ لوگے، یعنی اجرت کیا لوگے، مزدوری کیا لوگے؟ اس پر چغل خور نے بڑے اطمینان سے جواب دیا، اطمینان سے، تسلی سے، مطمئن ہو کر، یہ کچھ نہیں، میری کوئی تنخواہ نہیں ہے۔ اب بڑی دلچسپی کا عنصر ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ میں تنخواہ کے بغیر کام کروں گا۔ کسان کو اس کی بات سن کر بڑا تعجب ہوا، حیرانی ہوئی کہ کام کرے گا اور تنخواہ نہیں لے گا، بھلا یہ کیوں کر ہو سکتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی کام کرے اور اپنی تنخواہ نہ لے؟ اس نے حیرانی سے کہا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جواب میں چغل خور کہنے لگا، آپ مجھے صرف روٹی کپڑا دے دیں اور اس کے ساتھ ایک بات کی اجازت دے دیں، بس یہی میری تنخواہ ہے۔ کسان پوچھنے لگا، کس بات کی اجازت؟ یعنی کہ کسان نے سوال کیا کہ کس بات کی تمہیں اجازت چاہیے؟ چغل خور بولا، آپ مجھے صرف اتنی اجازت دے دیں کہ میں 6 ماہ کے 6 مہینے کے عرصے کے بعد آپ کی صرف ایک چغلی کھا لیا کروں، یعنی ادھر کی بات ادھر کر لیا کروں، آپ کی پیٹھ پیچھے آپ کی برائی کر لوں۔ چغل خور کی یہ بات تو اپنی جگہ بڑی عجیب تھی،
عجیب تھی، حیران کن تھی لیکن کسان نے اپنے دل میں سوچا، خیال کیا کہ مفت کا نوکر مل رہا ہے، بغیر اجرت کے، بغیر پیسے کے نوکر مجھے مل رہا ہے، خالی روٹی کپڑے میں کیا برا ہے؟ اس نے دل میں یہ خیال کیا اور پھر اس نے اپنے آپ کو آمادہ کرنے کے لیے کہا، راضی کرنے کے لیے کہا، 6 ماہ بعد، یعنی خود کو کسان تسلی دے رہا ہے کہ اگر 6 ماہ بعد وہ ایک چگلی کھا بھی لیتا ہے تو میرا کیا جائے گا، یہ کسی سے میری چگلی کھا کر میرا کیا بگاڑ لے گا، کیا نقصان کر لے گا، کیا میری تباہی کر لے گا، میرے پاس کون سے راز ہیں، کون سی خفیہ باتیں ہیں جو ظاہر ہو جائیں گی، جو کھل جائیں گی اور مجھے پریشانی ہوگی، میرے لیے بے عزتی کا باعث بنے گی۔ اس نے یہ سوچ کر کہا کہ مجھے تمہاری یہ شرط منظور ہے، قبول ہے۔ چنانچہ لہٰذا چغل خور کسان کے پاس ملازم ہو گیا، نوکر ہو گیا، وہ کام بھی اسی کا کرتا تھا اور اسی کے گھر میں بھی رہتا تھا۔ روزانہ صبح سویرے کسان کے ساتھ کھیتوں میں چلا جاتا، بیلوں کے لیے چارہ کاٹتا، ہل چلاتا، گاہی کرتا یعنی بیج بوتا کھیتوں میں، اور اسی طرح کام میں کسان کا ہاتھ بٹاتا تھا، کسان کی مدد کرتا تھا۔ دن گزرتے گئے، یعنی کہ وقت کا لمحہ، وقت کا پہیہ گھومتا گیا اور وقت گزرتا گیا۔ کسان کو یہ بات بھی بھول گئی کہ 6 ماہ بعد چگلی خور نے ایک چگلی کھانے کی اجازت مانگی تھی اور اس نے چگلی کھانے کی اجازت دے دی تھی۔ کسان اس عرصے میں یہ تمام باتیں بھول چکا تھا، عرصے میں، وقت میں، یعنی کہ 6 ماہ گزر گئے تو اتنے عرصے میں وہ سب کچھ کئی ہوئی باتیں، شرطیں بھول گیا۔ ادھر چگل خور کو کسان کے ہاں ملازم ہوئے 6 ماہ بیت چکے تھے، گزر چکے تھے، اور اب اس کا دل چاہ رہا تھا کہ کسی سے کسان کی کوئی چگلی کھائے۔ وہ 6 ماہ سے اب تک اپنی اس عادت، اپنی اس خصلت پر جبر کیے ہوئے تھا، ظلم سے، سختی سے عمل کیے ہوئے تھا کہ میں نے ابھی چگلی نہیں کھانی، مگر اب معاہدے کی مدت ختم ہونے پر، معاہدہ یعنی جو عہد نامہ کسان اور چغل خور کے درمیان ہوا تھا، اس کا عرصہ ختم ہو گیا، تو وہ اپنے آپ پر قابو پانا اس کے بس میں تھا، اپنے آپ پر قابو نہ پا سکا، اپنے اختیار سے باہر ہو گیا۔ چنانچہ جب وہ اپنی عادت سے بالکل مجبور ہو گیا، خصلت سے لاچار ہو گیا، تو اس نے سوچا، اس نے خیال کیا، اب چاہے کچھ ہو میں کسان کی چگلی ضرور کھاؤں گا، اور اب تو معاہدے کے مطابق میرا حق بھی ہے۔ لہٰذا یہ سوچ کے اس نے کیا کیا، ایک روز کسان حسب معمول اپنے کھیتوں میں گیا ہوا تھا اور گھر میں اس کی بیوی اکیلی تھی۔ حسب معمول کے مطابق کسان تھا، کھیتوں میں کام کرتا تھا اور گھر میں بیوی اکیلی تھی۔ یہ دیکھ کر چغل خور کسان کی بیوی کے پاس گیا اور بڑا ہمدرد بنتے ہوئے کہنے لگا، ہمدرد بنتے ہوئے، غم خوار دوست بن کے کہنے لگا، اگر تم برا نہ مانو تو میں تم سے ایک بات کہوں۔ کسان کی بیوی بولی، ضرور کہو، اس میں برا ماننے کی کیا بات ہے؟ چغل خور اور بھی زیادہ ہمدردی جتاتے ہوئے بولا، یعنی اور زیادہ اس کا دوست بنتے ہوئے، اس سے ہمدردی کرتے ہوئے، غم خواری کرتے ہوئے بولا، اس میں تمہارا ہی بھلا ہے، تمہارا ہی فائدہ ہے۔ یہ سن کر کسان کی بیوی کو کچھ شک سا ہو گیا، شبہ سا ہو گیا۔ اس نے دل میں سوچا، ہو نہ ہو کوئی خاص بات ضرور ہے۔ یہی خیال کر کے وہ کہنے لگی، پھر تو ضرور کہو، وہ کیا بات ہے؟ جواب میں چغل خور بڑے رازدارانہ انداز میں بولا، خفیہ طریقے سے بات کرتے ہوئے بولا، دراصل حقیقت میں کسان کوڑی ہو گیا، جذام کے مرض میں مبتلا ہو گیا ہے۔ اس نے اپنی یہ بیماری اب تک تم سے چھپائے رکھی ہے، تم پہ افشا نہیں کی، تم پہ کھولی نہیں ہے۔ کوڑی ہو گیا ہے؟ کسان کی بیوی نے چونک کر پوچھا، حیران ہو کر پوچھا، جذام کے مرض میں مبتلا ہو گیا؟ اس سے بڑا تعجب ہوا، اس سے بڑی حیرانی ہوئی، یعنی کسان کی بیوی کو۔ یہ بات اس کے لیے جس قدر نہیں تھی، اس سے کہیں زیادہ حیران کن بھی تھی، پریشانی کا باعث بھی تھی۔ چغل خور نے جب اپنا تیر نشانے پر بیٹھتا دیکھا تو بولا، یعنی کہ جب وہ اپنے تیر نشانے پہ بیٹھنا، اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا، اسے یہ لگا کہ میں اب جیت گیا ہوں۔ بیوی کو اس نے شک میں مبتلا کر دیا ہے۔ اگر تمہیں یقین نہ ہو تو آزما کے دیکھ لو۔ اب اس نے ایک اور اس پہ شک کا بیج اور پھینکا کہ پرکھ لو تم۔ اب تو کسان کی بیوی بھی سوچ میں پڑ گئی۔ اس نے دل میں سوچا، ہو سکتا ہے ملازم ٹھیک ہی کہہ رہا ہو، بھلا اس کو مجھ سے ایسا جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ لہٰذا اس نے جلدی سے پوچھا، مگر میں کیسے آزماؤں، میں کیسے پرکھوں؟ چغل خور جھٹ سے کہنے لگا، جلدی سے بول اٹھا، اس میں کیا مشکل ہے، اس میں کیا پریشانی ہے، کیا تکلیف ہے، بڑا آسان ہے۔ پھر اس نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، جو آدمی کوڑی ہو جائے اس کا جسم نمکین ہو جاتا ہے، یعنی کہ جو آدمی جذام کے مرض میں مبتلا ہو جائے اس کے جسم نمکین ہو جاتا ہے۔ اگر تم یہ جاننا چاہتی ہو کہ کسان کوڑی ہو گیا ہے یا نہیں تو کسان کے جسم کو زبان سے چاٹ کر دیکھ سکتی ہو۔ کسان کی بیوی کو چغل خور کی یہ تجویز، یہ رائے پسند آئی۔ اس نے سوچا، اس سے نوکر کے جھوٹ کا پتہ چل سکتا ہے۔ اس نے کہا، اچھا، کل جب میں کسان کا کھانا لے کر کھیتوں میں جاؤں گی تو کسان کے جسم کو چاٹ کر ضرور دیکھوں گی۔
یعنی کہ اس بات کی تصدیق کر لوں گی کہ واقعی کسان گھوڑی ہو گیا ہے، تو میں یہ چیک کرنے کے لیے، یہ پرکھنے کے لیے کسان کے جسم کو چکھوں گی، چاٹوں گی۔ چغل خور کسان کی بیوی سے یہ باتیں کر کے سیدھا کھیتوں کی طرف چل دیا، جہاں کسان پہلے ہی سے کھیتی باڑی یعنی کاشتکاری کے کاموں میں لگا ہوا تھا۔ دراصل حقیقت میں ان دنوں فصل پک چکی تھی، جس کی وجہ سے کسان 2 روز سے اپنے گھر نہیں گیا تھا، 2 دن سے گھر نہیں گیا تھا، اسے رات کو بھی کھیتوں میں ہی رہنا پڑتا تھا۔ چغل خور کسان کے پاس پہنچا اور اس سے بڑی رازداری سے کہنے لگا، خفیہ انداز سے کہنے لگا، تم ادھر کھیتوں میں کام کرتے پھر رہے ہو اور ادھر تمہاری بیوی پاگل ہو گئی ہے، یعنی ہوش کھو بیٹھی ہے۔ کسان بڑا حیران ہوا، تعجب ہوا اسے۔ اس نے تعجب سے پوچھا، حیرانی سے پوچھا، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ چغل خور نے اسے یقین دلاتے ہوئے کہا، میں سچ کہہ رہا ہوں، وہ تو پاگل پن میں آدمیوں کو کاٹنے دوڑتی ہے۔ کسان سارا کام چھوڑ کر سوچ میں پڑ گیا، فکر میں پڑ گیا۔ اس نے اپنے دل میں سوچا، نوکر ٹھیک ہی کہہ رہا ہوگا، بھلا اسے کسی قسم کا جھوٹ بولنے کی کیا پڑی ہے؟ ہو سکتا ہے میری بیوی واقعی پاگل ہوگی ہو، واقعی اپنے ہوش، حقیقت میں وہ اپنے ہوش و خواص کھو بیٹھی ہو۔ چغل خور نے جب کسان کو اس طرح شش و پنج میں مبتلا دیکھا تو بولا، شش و پنج میں مبتلا دیکھا، پریشانی کی حالت میں، شک میں مبتلا کر دیا، تو پھر وہ کہنے لگا، اگر تمہیں میری بات پر یقین نہیں تو کل جب وہ کھانا لے کر آئے اس وقت دیکھ لینا۔ یقین نہیں، بھروسہ نہیں، تم بھی آزما لینا، اس وقت دیکھ لینا۔ اس پر کسان کہنے لگا، ہاں یہ ٹھیک ہے، آج رات تو مجھے کھیتوں ہی میں رہنا ہے، کل جب وہ کھانا لے کر آئے گی تو دیکھ لوں گا۔ چغل خور نے جب یہ جان لیا کہ کسان اس کی باتوں میں آ گیا ہے، اسے معلوم ہو گیا، اسے یقین ہو گیا، تو وہ وہاں سے چلا گیا اور کسان کے سالوں کے پاس پہنچ گیا۔ کسان کے سالے یعنی بیوی کے بھائی، ان کے پاس گیا۔ وہاں جا کر اس نے ان سے کہا، تم لوگ یہاں مزے کر رہے ہو، مزے سے زندگی کے دن گزار رہے ہو، اور تمہارا بہنوئی یعنی بہن کا شوہر تمہاری بہن کو روز مار مار کر آدھ موا کر دیتا، نیم مردہ حالت میں مرنے کے قریب کر دیتا، تمہیں اس کی کوئی فکر نہیں۔ وہ اسے اس ظالمانہ طریقے سے مارتا کہ میں بیان نہیں کر سکتا، یعنی اس برے طریقے سے، اس تشدد سے مارتا ہے کہ میں اپنے لفظوں میں اس کو بیان نہیں کر سکتا۔ کسان کے سالوں نے چغل خور کی یہ بات سنی تو بہت پریشان ہوئے، بہت فکر مند ہوئے، لیکن انہوں نے اس سے کہا، مگر ہماری بہن نے تو ہمیں کبھی یہ نہیں بتایا۔ اس پر چغل خور بولا، وہ بیچاری شرم کے مارے تمہیں کچھ نہیں بتاتی، ورنہ اسے تو کسان اس بری طرح مارتا پیٹتا ہے کہ وہ ہلکان ہو جاتی ہے، نڈھال ہو جاتی ہے، کھیتوں میں سب کے سامنے اس کی بے عزتی کرتا ہے، اسے برا بھلا کہتا ہے، لیکن ہم تمہاری بات پر کیسے یقین کر لیں؟ اب کسان کے سالوں نے چغل خور سے کہا کہ ہم تمہاری اس بات پر کیسے بھروسہ کر لیں کہ تم سچ کہہ رہے ہو؟ اس پر چغل خور چھٹ سے بول پڑا، اگر تم لوگ یہ سمجھ رہے ہو کہ میں جھوٹ کہہ رہا ہوں تو کل دوپہر کو جب تمہاری بہن کھانا لے کر کھیتوں میں جائے گی، اس وقت تم خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا کسان اسے کس طرح مارتا ہے۔ کسان کے سالے یہ بات سن کر غصے میں تل ملانے لگے، بے قرار ہو گئے، قابو سے باہر ہو گئے۔ بھلا وہ اپنی بہن کی بے عزتی کیسے برداشت کر سکتے تھے، کیسے سہ سکتے تھے کہ کوئی ان کی بہن کو برا بھلا کہے؟ انہوں نے چغل خور سے کہا، چغلی کھانے والے سے کہا، اچھا کل ہم کھیت میں چھپ کر یہ سب کچھ آنکھوں سے دیکھیں گے۔ چغل خور وہاں سے رخصت ہو کر سیدھا کسان کے بھائیوں کے پاس گیا اور ان سے جا کر کہا، بڑے افسوس کی بات ہے، تم لوگ سب ایک ماں کے بیٹے ہو اور پھر بھی اپنے بھائی کی مدد نہیں کر سکتے۔ بڑے افسوس کی بات ہے، دکھ کی بات ہے، یعنی کہ وہ ہر بندے کو ہی وہ غصہ دلا رہا تھا، اس کی چغلی اس سے کر رہا تھا، کسان کے بھائیوں نے اس سے تعجب سے پوچھا، حیرانی سے پوچھا، کیا ہوا؟ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ ہم کس کی مدد نہیں کرتے؟ اس پر چغل خور نے روحانسا سا منہ بنا کر جواب دیا، روتی ہوئی شکل بنا کے کہنے لگا، تمہارا بھائی سخت مصیبت میں گرفتار ہے، سخت پریشانی میں، مشکل میں مبتلا ہے، اس کے سالے ہر چوتھے روز آ کر اسے زد و کوب کرتے ہیں، مارتے پیٹتے ہیں، اور ایک تم ہو کہ تمہیں اس کی خبر تک نہیں ہے، اطلاع نہیں ہے۔ کسان کے بھائی یہ سن کر پریشان سے ہو گئے، فکر میں مبتلا ہو گئے اور کہنے لگے، مگر ہمارے بھائی نے تو کچھ نہیں بتایا، یعنی کہ ہمارے بھائی نے تو اس بارے میں کوئی ہمارے ساتھ کبھی ذکر نہیں کیا، کبھی بات نہیں کی کہ اس کے سالوں سے مارتے ہیں۔ چغل خور بولا، وہ تم سے کیا کہے گا، بیچارہ اپنی شرافت کی وجہ سے کچھ نہیں کہتا، خاموشی سے یہ بے عزتی برداشت کر لیتا ہے، یعنی کہ یہ جو برا بھلا کہنا ہے، اس کو مارنا پیٹنا ہے، وہ سہ لیتا ہے کہ میرا گھر نہ خراب ہو۔ جواب میں بھائی کہنے لگے، ہمیں تو تمہاری بات پر یقین نہیں آ رہا، بھروسہ نہیں ہو رہا،
یہ سن کر چغلخور نے کہا، چغلی کھانے والے نے جواب دیا، اگر تم لوگوں کو میری بات کا یقین نہیں تو کل دوپہر کو آ کر اپنی آنکھوں سے یہ سب کچھ دیکھ لینا کہ کس طرح کسان کے سالے سے مارتے ہیں، کسے زد و کوب کرتے ہیں، پیٹتے ہیں۔ کسان کے بھائی غصے میں تل ملانے لگے۔ انہوں نے کہا، اچھا ہم کل دیکھ لیں گے وہ ہمارے بھائی کو کس طرح ہاتھ لگاتے ہیں۔ ابھی ہم مرے نہیں، یعنی کہ ہمارا بھائی اکیلا نہیں ہے، اگر وہ اسے ہاتھ بھی لگائیں گے تو ہم خود جا کے ان کو دیکھیں گے اور مقابلہ کریں گے۔ اس طرح چغلخور سب لوگوں سے یہ باتیں کہہ کر واپس آ گیا اور اپنے کام کاج میں وہ اس طرح آ کر مصروف ہو گیا کہ کسی کو کانوں کان اس بات کی خبر نہ ہوئی، کسی کو بالکل اس بات کی اطلاع نہ ملی کہ اس نے کیا گل کھلائے ہیں، کہاں گیا تھا اور کہاں سے آیا ہے۔ دوسرے روز دوپہر کو جب کسان کی بیوی کھانا لے کر کھیتوں میں آئی تو کسان نے کنکھیوں سے یعنی چوری چھپے ترچھی نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ بڑی احتیاط سے اس کی ہر حرکت کا جائزہ لے رہا تھا، بڑے غور و فکر سے اس کی جانچ پرکھ کر رہا تھا کہ کیونکہ اس کے دل میں تھا کہ کہیں پاگل ہونے کی وجہ سے وہ اسے کاٹ نہ کھائے، اس لیے وہ اس کے قریب ہونے سے ڈرتا تھا، نزدیک جانے سے اسے ڈر لگ رہا تھا۔ دوسری طرف کسان کی بیوی کی یہ کوشش تھی کہ کسان کسی طرح اس کے قریب ہو اور وہ اس کو کاٹ کر یا اسے زبان لگا کر دیکھ سکے کہ نمکین ہے یا نہیں۔ جوں ہی وہ چھاچھ کا مٹکا اور روٹیوں کی چنگیری زمین پر رکھ کر بیٹھی، چھاچھ کا مٹکا، لسی کا گھڑا اور روٹیاں رکھنے کا جو برتن تھا اسے زمین پر رکھا اور سائڈ پہ خود دھو کے بیٹھ گئی۔ کسان جلدی سے پیچھے ہٹ گیا، تیزی سے تھوڑا سا دور ہو گیا اس سے۔ یہ دیکھ کر اس کی بیوی بھی روٹیوں کی چنگیری آگے بڑھانے کے بہانے سے قدرے آگے سرک آئی، یعنی اس نے جب دیکھا کہ اس کا شوہر اس سے تھوڑا سا دور ہو کے بیٹھ گیا ہے، ہٹ کے بیٹھ گیا ہے، تو اس نے روٹیوں کی چنگیری اس کے قریب کرنے کے بہانے ہیلے سے تھوڑا سا خود بھی آگے کھسک گئی، سرک آئی، کھسک گئی۔ اور پھر جوں ہی کسان نے روٹی پکڑنے کو ہاتھ آگے بڑھایا، اسی وقت کسان نے روٹی پکڑنی چاہیے، اس نے جھپٹ کر اس کی کلائی پکڑ لی، جھپٹ کر اچھل کر اور اسے چاٹنے کے لیے آگے بڑھی۔ کسان اچھل کر دور ہٹ گیا، تیزی سے پیچھے ہو گیا۔ اب تو اسے پکا یقین ہو گیا کہ واقعی اس کی بیوی پاگل ہو گئی، واقعی حقیقت میں اپنے ہوش کھو بیٹھی ہے اور کاٹ کھانے کو دوڑتی ہے۔ کسان کو نوکر کی کہی بات سچ معلوم ہو رہی تھی، بتائی ہوئی جو اس نے بات تھی، اس نوکر نے، چغلخور نے جو بات کی تھی، اسے اس میں حقیقت نظر آنا شروع ہو گئی۔ ادھر اس کی بیوی نے جب یہ دیکھا کہ کسان اسے جسم چاٹ کر دیکھنے نہیں دے رہا تو اسے اس بات کا یقین ہو گیا کہ کسان واقعی کوڑی ہو گیا، اسے جزام کا مرض ہو گیا اور نوکر ٹھیک کہہ رہا تھا۔ اس نے ایک بار پھر آگے بڑھ کر کسان کی کلائی پکڑنے کی کوشش کی، بازو کو پکڑنا کوشش کی تاکہ وہ دوبارہ سے چاٹ سکے۔ یہ دیکھ کر کسان نے آؤ دیکھا نہ تاؤ، یعنی کہ بغیر سوچے سمجھے پاؤں سے جوتا اتار کر وہیں بیوی کی ٹھکائی شروع کر دی، مار پیٹ شروع کر دی۔ جو ہی اس نے بیوی پر جوتے برسانے شروع کیے، قریب ہی، نزدیک ہی کھیت میں چھپے ہوئے کسان کے سالے باہر نکل آئے۔ واقعی نوکر ٹھیک کہہ رہا تھا، ان کے سامنے ان کی بہن کی پٹائی ہو رہی تھی۔ اب کوئی بھائی برداشت نہیں کرتا کہ ان کے سامنے اس کی بہن کی پٹائی ہو، بھلا پھر وہ کیوں نہ یقین کرتے، کیوں نہ بھروسہ کرتے۔ وہ سارے کے سارے للکارتے ہوئے آگے بڑھے اور کسان پر ٹوٹ پڑے، للکارتے ہوئے نعرہ لگاتے ہوئے، اوئے چھوڑ دو اس کو، آج دیکھتے ہیں تم ہماری بہن کو کس طرح مارتے ہو۔ اس طرح سے ان کی لڑائی کروا دی۔ ان کا آگے بڑھنا تھا کہ دوسرے کھیت میں چھپے ہوئے کسان کے بھائیوں نے دیکھا واقعی نوکر نے ہمیں صحیح اطلاع دی تھی، صحیح خبر دی تھی۔ انہوں نے جواب میں کسان کے سالوں کو للکارا، جس طرح انہوں نے نعرے سے بلایا تھا، اوئے چھوڑ دو، آج دیکھتے ہیں تم ہمارے بھائی کو کس طرح مارتے ہو، اسی طرح وہ بھی بولنے لگے۔ اس کے بعد وہ سب ایک دوسرے پر پل پڑے، ٹوٹ پڑے۔ وہ سر پھٹول ہوئی، وہ لاٹھیاں چلیں کہ سب خون میں نہا گئے۔ سر پھٹول ہوئی، ایسی لڑائی جس میں سر پھٹ جائے، لاٹھیاں چلیں، لاٹھیاں جو لکڑی کی سوٹیاں ہیں ان کو کہتے ہیں، کہ سب کے خون نکل آئے، دہولہان ہو گئے۔ آخر ارد گرد کے کھیتوں میں کام کرنے والے دوسرے لوگ بھاگ کر آئے اور انہوں نے بیچ بچاؤ کرا کر انہیں ایک دوسرے سے الگ کیا، بیچ بچاؤ کرا کر صلح کر کے۔ پھر جب ان سب کا غصہ قدرے کم ہوا تو ان سے لوگوں نے پوچھا، تم لوگ اس طرح کیوں لڑ رہے تھے؟ اس پر سب نے اپنی اپنی بات بتائی کہ یوں نوکر ہمارے پاس آیا اور اس نے یہ بتایا۔ اس طرح جب سب اپنی بات بتا چکے، سب اپنی کہانی بیان کر چکے، تو علم کیا ہوا، پتہ کیا چلا کہ سب کام جو سر انجام دیا تھا یہ چغلخور کا کیا دھرا تھا، یہ سب کچھ چغلخور کا کیا دھرا ہے۔ وہ سارے کے سارے مل کر، یعنی کہ جتنے بھی لوگ تھے، چغلخور کی تلاش میں چلے۔
چگلی کھانے والے کو ڈھونڈنے کے لیے نکلے، لیکن اس وقت تک چغل خور وہ گاؤں چھوڑ کر کہیں اور جا چکا تھا، کیونکہ اسے پتا تھا اگر میں ہاتھ آ گیا تو مجھے چھوڑیں گے نہیں۔ کہتے ہیں وہ دن اور آج کا دن چغل خور کا کہیں پتہ نہ چلا، کہیں علم نہیں ہوا کہ وہ چغل خور کہاں گیا۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی کوئی چغل خور یہ نہیں مانتا کہ وہ چغل خور ہے۔ دراصل اسے اس بات کا ڈر ہے کہ اگر اس نے یہ بات تسلیم کر لی، مان لیا کہ وہ چغل خور ہے، تو کسان اور اس کے سالے اور اس کے بھائی سے زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ اسی لیے ہر چغل خور کہنے پر ناراض ہو جاتا ہے، خفا ہو جاتا ہے۔ جی عزیز طلباء، بہت ہی دلچسپ لوک داستان تھی، لوک کہانی تھی، جو کہ شفیع عقیل نے بڑی خوبصورتی سے بیان کی ہے، اور اس میں کہانی میں فطرت اور حقیقت سے قریب تر ہو کر بیان کی ہے کہ کس طرح سے چغلی کھانے سے آپس میں لڑائی جھگڑا اور فساد پھیلتا ہے۔ عزیز طلباء، آپ کے نصاب میں شامل اس سبق میں آپ کی عملی زندگی کے لیے ایک بہترین نصیحت ہے کہ چغلی کھانے سے بچیں، کیونکہ چغلی فساد پھیلاتی ہے، اخلاقی برائیوں کو جنم دیتی ہے، اور اسلامی لحاظ سے بھی قابل مذمت ہے، اس لیے ان سے بچنا چاہیے۔ امید ہے آپ نے سبق کی پڑھائی توجہ سے سنی ہوگی، سمجھی ہوگی کہ اس کے الفاظ کے معنی کو بیان کر کے کیسے تشریح کی جاتی ہے۔ نئے لیکچر کے ساتھ اس سبق کے دوسرے حصے یعنی مشق کو بیان کرنے کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔